نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ کفار سود کو بیع و شراء یعنی کاروبار کی طرح مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیع و شراء کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، جبکہ سود ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ربا کا ذکر ہے، اردو میں ہم اس کو سود سے تعبیر کرتے ہیں۔ سود اگرچہ یہ اس کا بہت چھوٹا معنی بنتا ہے، اردو میں چونکہ وسعت نہیں ہے، اس لیے ربا کا مکمل مفہوم اردو میں یہی سمجھ آتا ہے کہ سود، حالانکہ اس کا مفہوم وسیع ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذرا اور وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، 6 چیزوں کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور یہ 6 چیزیں اصول کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے فرمائی ہیں کہ ان اصولوں کے تحت جو کاروبار کیا جائے گا یا جو معاملہ کیا جائے گا وہ سود کے زمرے میں آئے گا اگر کوئی ان اصولوں کے خلاف جائے۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ گندم کے بدلے، اور نمک کے بدلے، جو کے بدلے، ایسے ہی کھجور کے بدلے، سونے کے بدلے، اور چاندی کے بدلے۔ تو آگے فرماتے ہیں یدن بیدن، ان کا اگر کوئی آپس میں تبادلہ کرے گا تو ہاتھ کے ہاتھ ہوگا، مثلاً بمثلن، یعنی کہ جو جس طرح دے گا دوسرا بھی ویسے ہی دے گا، والفضل ربا، اور اس میں کمی اور زیادتی یہ سود جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا کہ سود کا جو ہے آسان سا مفہوم کیا ہے۔ تو سود کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جب 2 چیزیں آپس میں جن کا تبادلہ ہوتا ہے وہ اگر ایک ہی جنس کی ہوں تو ان کے اندر کسی بھی قسم کی کمی زیادتی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پیسے دیتا ہے، دوسرا بھی اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہے، تو چونکہ دونوں ہم جنس چیزیں ہیں اس لیے ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بندہ گندم دیتا ہے، دوسرا بھی اس کے بدلے میں گندم دیتا ہے، تو کسی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم جنس چیز ہے، اور وہ کوالٹی میں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، اور جو ہے مقدار میں وزن میں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سونا دے رہا ہے، دوسرا بھی اس کے بدلے میں سونا دے رہا ہے، تو دونوں میں جو ہے وہ برابری، مماثلت، سملیرٹی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو سود کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان مفہوم ہے کہ جب 2 چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے اور وہ دونوں ہم جنس چیزیں ہوں تو ان میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کمی بیشی وہ ناقابل قبول ہے، سود کے زمرے میں آتی ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سودی جو بینک کا لین دین ہے وہ سودی ہے، سودی کاروبار ہے، تو بینک کا لین دین سودی اس لیے ہے کہ بینک بھی آپ کو پیسہ دیتا ہے، بدلے میں آپ سے پیسہ لیتا ہے، تو دونوں ہم جنس چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے آپس میں، اور بنیادی اصول ہے کہ ہم جنس چیزوں کا اگر آپس میں تبادلہ ہوگا تو دونوں ایک برابر سرابر ہوں گے، کوئی کمی زیادتی جو ہے اس میں قابل قبول نہیں ہے، وہ سود کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اگر پیسے کے بدلے پیسہ ہے تو ایک برابر ہونا چاہیے اس کے لیے کہ یہ بینک کا نظام کیسے ٹھیک کیا جائے اور سود سے کیسے بچا جائے، تو اس کے لیے 3-4 شکلیں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں بتائیں گے۔ صرف یہ سمجھانے کے لیے اس ویڈیو میں کہ سود کی عام فہم تعریف کیا ہے، وہ یہ ہے، ایک بار پھر سمجھا دوں کہ 2 ہم جنس چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی جو ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔